الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. ترجمہ: لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، مگر اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. واقعی یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قرآن کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولی، بہت ہی اچھا ہے وہ تم مولی اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. السلام علیکم. جزاک اللہ. برادر عمیر، ان سے آپ تلاوت اور ترجمہ سماعت کر رہے تھے. اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے افتتاحی کلمات کے لیے میں برادر کفیل احمد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور افتتاحی کلمات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بہت ہی عزیز نوجوان دوستوں، محترم بزرگ حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ ایک اہم محفل جس کے تعلق سے قرآن مجید میں ہمیں تذکیر اور یاد دہانی ملتی ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ تذکیر اور یاد دہانی کیے چلے جاؤ، یہ اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے. تو یہ اسی نصیحت جو قرآن میں ہم کو ملتی ہے اسی کی ایک کڑی، اس کا عملی اظہار ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت نفع بخش ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے بجا لانا چاہیے کہ اس طرح کی محفلوں میں ہم شامل ہوتے ہیں. محترم ساتھیوں، تنظیم SIO آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 15 روز سے ایک مہم منا رہی ہے.
جس کا عنوان ہے هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ تم کو منتخب کر لیا، تمہارا انتخاب کر لیا اس عنوان کے تحت۔ تو اس مہم اور اس کیمپین سے ہمارا مقصود یہی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو ان کا سبق یاد دلایا جائے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ان کے کرنے کے کام کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں محو اور مست ہے۔ تو گویا ان کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا اس مہم کے ذریعے ہم چاہتے ہیں۔ ویسے تو یہ کام مسلسل ہم کرتے ہیں، لیکن مہمات آپ کے کاموں کو تیز کرتی ہے، اس کے اندر ایک نئی روح اور اسپرٹ لے کے آتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مہم ہم نے منائی ہے۔ یہاں پر یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے ذمے کے کام کو سمجھے اور وہ کام بخوبی انجام بھی دے، کیونکہ نوجوانی دراصل وہ قوت ہے جو حالات کو بدلنے کا مکمل دھارا رکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان قوم کا حال بھی ہوتے ہیں اور مستقبل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ہوتے ہیں، حال بھی ہوتے ہیں اور مستقبل بھی ہوتے ہیں۔ بہت ریڑھ کی ہڈی، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی نوجوانوں کا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ مہم کہہ لیجئے یا پھر یہ پروگرام کہہ لیجئے، اس کے انعقاد کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ جو کام بحیثیت مسلم نوجوان ان کے ذمے آتے ہیں، وہ کام وہ آگے بڑھ کر سماج کے لیے انجام دیں، خود کی فلاح کے لیے انجام دیں۔ یہ ہماری خود کی فلاح کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز آپ سے عرض کرنی ہے وہ ہے تنظیم کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تنظیم کو ابھی 19 اکتوبر گزرا ہے، تو 39 سال تنظیم نے اپنے مکمل کیے۔ یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ملت کا سرمایہ ہے۔ ہندوستانی جو ہماری ملت ہے، یہ اس کا خصوصی سرمایہ ہے کہ ایسایو جیسی تنظیم اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ایسایو نہ صرف اس ملک کی بلکہ براعظم ایشیا کی سب سے بڑی مسلم طلبہ تنظیم ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کے پالیسی اور پروگرامز اور کانسٹیٹیوشن پر گفتگویں ہوتی ہے، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسی تنظیم ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ ایسایو الحمدللہ پچھلے 39 سال سے سماج کے اندر مختلف خدمات انجام دے رہی ہے۔ وہ چاہے شریعت تحفظ شریعت ہو، وہ چاہے دعوت کا محاذ ہو، وہ چاہے اصلاح کا محاذ ہو، وہ چاہے طلباء کے مسائل ہو، اسکالرشپ کے مسائل ہو، ان کے ایگزام کے مسئلے ہو، چاہے نیٹ کا مسئلہ ہو، اس طریقے کے ساتھ چاہے CA/NRC کا مسئلہ ہو۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ CA/NRC کا سب سے پہلا مسئلہ ایشو اگر کسی نے اٹھایا تھا تو ایسایو نے اٹھایا تھا۔ آسام کے اندر جب پورے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کیا چل رہا ہے، تو وہاں پر جا کر اس کو مین اسٹریم میں لانے کا کام الحمدللہ ایسایو کے نوجوانوں نے کیا۔ یہاں تک کہ کالے قانونوں کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی نے آغاز کیا ہے بائیکاٹ کا، اسٹرائک کا، پروٹیسٹ کا، تو الحمدللہ وہ ایسایو کے نوجوانوں نے کیا ہے۔ جامعہ ملیہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو نوجوانوں نے خدمات انجام دی، الحمدللہ وہ ایسایو ہی سے وابستہ تھے۔ تو یہ اور بڑی لسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے گنا سکتا ہوں۔ تو اس طریقے کی خدمات الحمدللہ تنظیم نے اس ملک کے لیے اور اس ملت کے لیے انجام دی ہے۔ تو آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ تنظیم یقیناً یہ بہت بڑی تنظیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام صرف اس تنظیم کے کرنے کا نہیں ہے، بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کا کرنے کا کام ہے۔ تو ہمیں مزید ضرورت ہے ایسے دماغ جو سوچ سکے، ایسے دماغوں کی جو سوچ سکے۔ ہمیں ضرورت ہے مزید ہاتھوں کی جو محنت کر سکے اس مقصد کے لیے۔ ہمیں مزید پیروں کی جو اس مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کر سکے۔ تو عزیز ساتھیو، تنظیم کا مقصد تو آپ سبھی جانتے ہیں، پھر بھی یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیم یہ چاہتی ہے کہ سماج کی تشکیلیں نہ ہو۔ جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری فلاح ممکن نہیں ہے اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ ایک بستی میں ایک آدمی تھا جو بہت نیک تھا، پوری بستی خراب تھی۔ آخرکار ساری بستی کا عذاب سب سے پہلے اس شخص پر آیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، اس سماج میں ہماری فلاح ممکن نہیں ہے اگر ہم ہماری ذات کو ہی لے کر رہے تو اس لیے سماج کی تشکیلیں نہ ہو، دوبارہ اس کو جو ہے تو تشکیل کرنا، بنانا، اسے یہاں پر ایسا سماج بنانا جس میں اچھائیاں پھلے پھولے، برائیوں کو کلا کما کیا جا سکے، ایسے سماج کو بنانا، اس کی تشکیل کرنا۔ تو سماج کی تشکیل نو کے لیے الہی ہدایت کے مطابق، اور یہ کام کیسے ہوگا؟ الہی ہدایت کے مطابق ہوگا، ہماری تمہاری عقل کے اختراع سے نہیں ہوگا، کسی فلسفی کے فلسفے سے نہیں ہوگا۔ آج جتنے فساد برپا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ سب جدید فلسفوں کی وجہ سے، جدید ازمس کی وجہ سے، جدید نظریات کی وجہ سے، جدید ادیان اور دین کی وجہ سے۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے صرف الہی ہدایت کے مطابق۔ ہماری اور تمہاری فلاح الہی ہدایت کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اگر اس سے الگ ہم سوچتے ہیں تو ہم خسارے کا سامان کر رہے ہیں۔ تو الہی ہدایت ہی دراصل ہمارے لیے فلاح کا ضامن ہے۔ تو سماج کی تشکیل نو الہی ہدایت کے مطابق، اور اس کے لیے طلباء و نوجوانوں کو تیار کرنا، یہ ایسایو چاہتی ہے، یہ ایسایو کا مقصد ہے۔
تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے مزید سوچنے والے دماغوں کی، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے ہاتھوں کی، دوڑ دھوپ کرنے والے پیروں کی۔ تو ساتھیوں، طلباء اور نوجوان تو دراصل یہ ایک قوت ہوتی ہے، ایسی قوت کہ اگر یہ قوت کسی کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ چاہے نبیوں کے آپ دیکھیے، نبیوں کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نوجوان تھے، یہاں تک کہ جدید جو انقلابات آئے ان میں نوجوانوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ ظلم کے خلاف اٹھنا، نئے خواب لوگوں کو دکھانا، نئی دنیا کو جو ہے تو ویژولائز کرانا، یہ نوجوانوں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نوجوانوں کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ آپ آئیے، عیسائیوں کا دامن آپ کے لیے کھلا ہے اور آپ کی ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے اور اس دنیا کو ضرورت ہے۔ تو دوستو، اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام میں شامل ہونے کی کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ تو اسی بات پر ہم یہاں پر افتتاحی کلمات کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ باہر جو نوجوان ہیں ہمارے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے طلباء ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک فری کریئر گائیڈ بک بھی گفٹ دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وعدہ کیے تھے، تو وہ بک ہم نے ارینج کی ہے۔ آپ پلیز جائیے، اپنا نام بھی لکھائیے، وہاں پر رجسٹریشن کرائیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ تک ہم آگے جب بھی پروگرامس ہو یا پھر جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بینیفیشیل چیز ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو پلیز خاص کر طلباء اور نوجوانوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنا نام، ایڈریس، کلاس اور فون نمبر ضرور درج کرائیے اور اپنی بک لینا نہ بھولیں۔ تو باہر وہ لگا ہے، آپ جیسے پروگرام ختم ہوگا آپ 1 بائی 1 جا کے لیتے جائیے۔ تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، واخر دعوانا۔ آئیے دوستوں، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بعد ترانہ ہے جو میں برادر جاوید بھائی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ برادر جاوید۔ السلام علیکم۔ سچائی کا چراغ جلانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ ہم نوجوان ہیں قوم کے معمار ہیں ہم نوجوان ہیں قوم کے معمار ہیں پر کیا کہے کہ آج تو بیمار ہے ہم نوجوان ہیں قوم کے معمار ہیں پر کیا کہے کہ آج تو بیمار ہے پر کیا کہیں کہ آج تو بیمار ہے غفلت کے اس مرض کو مٹانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، غفلت کے اس مرض کو مٹانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ آؤ چلے اندھیرے سے اب روشنی کی اور، آؤ چلے اندھیرے سے اب روشنی کی اور، مقصد ہو جس کے سامنے اس زندگی کی اور، آؤ چلے اندھیرے سے اب روشنی کی اور، مقصد ہو جس کے سامنے اس زندگی کی اور، بیرا روی سے خود کو بچانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، بیرا روی سے خود کو بچانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ آسائشیں بہت سی میسر ہوئی مگر، آسائشیں بہت سی میسر ہوئی مگر، دنیا سکون کے واسطے پھرتی ہے در بدر، آسائشیں بہت سی میسر ہوئی مگر،
دنیا سکوک کے واسطے پھرتی ہے در بدر، دنیا سکوک کے واسطے پھرتی ہے در بدر، قرآن کا پیام سنانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، قرآن کا پیام سنانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ کیمپس کا ہے نبیل عجب رنگ ڈھنگ ہے، کیمپس کا ہے نبیل عجب رنگ ڈھنگ ہے، فیشن ہے بے حیائی ہے نفرت ہے جنگ ہے، کیمپس کا ہے نبیل عجب رنگ ڈھنگ ہے، فیشن ہے بے حیائی ہے نفرت ہے جنگ ہے، فیشن ہے بے حیائی ہے نفرت ہے جنگ ہے، تعلیم کے ادارے بچانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، تعلیم کے ادارے بچانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، سچائی کا چراغ جلانے کا وقت ہے، راہ خدا پہ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ اس کے بعد جو اس پروگرام کی اہم تقریر نوجوان معمار جہاں برادر سہیل احمد شیخ، میں اس شعر کے ساتھ ان کو آواز دیتا ہوں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا کام، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، برادر سہیل احمد شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المتقین۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریف، شکر کے کلمات اور حمد و ثنا ہے، جس رب دو جہاں نے ہم تمام کو اس دنیا میں زندگی بھی دی ہے اور نظام زندگی بھی دیا ہے، اور لاکھوں درود اور لاکھوں سلام کا تحفہ ہو ہم سب کے محسن پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جس نبی نے ہم تمام کو اس دنیا میں زندگی جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر موجود قابل احترام بزرگوں، امت کے شاہین صفت نوجوانوں اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج بہت عرصے کے بعد آپ سے مجھے روبرو ہونے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO جو مہم منا رہی ہے، اس مہم کی نسبت سے یہ اختتامی پروگرام ہے جس کا عنوان ہے کہ نوجوان یہ معمار جہاں ہیں۔ اس نسبت سے میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہاں تک پہنچا ہوں۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس دنیا کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نزول کیا ہے، تو یہ امت مسلمہ اس دنیا کی ایسی امت ہے جو انسانیت کے لیے، زمانے کے لیے، تاریخ کے لیے ایک معمار قوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ بلڈنگیں بنائے گا، وہ تعمیر کرے گا، تعمیر مکہ کرے گا، مگر امت مسلمہ انجینئر سے انسانیت کی یہ تعمیر کرے گی تو صرف یہ بلڈنگیں نہیں بنائے گی بلکہ امت مسلمہ انسانیت کو بنائے گی۔ اسے کہتے تعمیر جہاں کا کام، تعمیر انسانیت کا کام۔ اسی لیے امت مسلمہ کی حیثیت یہ معمار جہاں کی ہے۔ اور جس زمانے کو آج ہم بدلنا چاہ رہے ہیں، یا جس سماج کی تشکیل، جس کی تعمیر اور جس کی عمارت کو صحیح ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آج کی دنیا کو وہ سماج اتنا بدل چکا ہے کہ یہاں کی ساری قدریں جو ہے وہ بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں اسلام کی اور اہل ایمان کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت آج کوسچن مارک کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ جسے دنیا میں معمار ہونا تھا، آج وہ قوم معمار نہیں بلکہ وہ خود شکستہ عمارت کی طرح بن چکی ہے۔ جسے لوگوں کی تقدیریں سنوارنا تھا، آج وہی امت اپنی تقدیر کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آخری آیت میں وہ جو بات ارشاد فرمائی جس کی تلاوت ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں تم جہاد کریں، حق جہاد ہی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور کیوں کریں گے آپ یہ کام؟ اللہ کے راستے میں جہد مسلسل کا کام کیوں کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانس دیا ہے، اس کو رسپونڈ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس لیے تم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اس لیے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ کتنا عظیم یہ سٹیٹمنٹ ہے میرے بھائیوں، کہ خدا کی قسم یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جاتی تو ہم اپنی زمینوں سے اچھل کر خوشی مناتے، اپنی زمین کو، اپنی سیٹ کو چھوڑ دیتے اور خوشیاں مناتے، اگر ہم اس کے مابین کہی گئی بات کو سمجھنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یعنی تم میری منتخب وہ قوم ہے، وہ ملت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بدلنے کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں امت مسلمہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سلیکٹڈ کیڈر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک زمانے تک یہ بات خود میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ میں آتی، لیکن میں نے 2014 کے بعد اس کی ایک نئی دشا کو سمجھا۔ میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 میں جو گورنمنٹ بھارت میں بنی تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھارت میں بہت ساری تبدیلیاں لائیں گے، انہوں نے بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بھارت کو سوچھ بنائیں گے، کلین انڈیا بنائیں گے۔ اور سوچھتا ابھیان کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ خود بھی جھاڑو اٹھائی اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بھی جھاڑو تھمائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس لی اور اس نے کہا کہ میں خود بھی جھاڑو لگاؤں گا، اور انہوں نے جھاڑو لگائی اور صاف ستھری زمین پر جھاڑو لگانے کے فوٹو وائرل ہوئے۔ اور انہوں نے کچھ سیلیبریٹیز کو چنا بھارت میں، جس میں فلم سٹار ہے، سوشل ورکرز ہے، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کو پی ایم او کی طرف سے، یعنی پرائم منسٹر آفس کی طرف سے لیٹر دیا گیا، اور لیٹر میں یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر سوچھ بھارت ابھیان کی سنکلپنا رکھتے ہیں اور وہ آپ کو بھی اس میں اس کام کے لیے چنتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز ایسے تھے، فلم سٹار ایسے تھے جن کی فین فالوئنگز کروڑوں میں ہے، وہ لیٹر ملنے کے بعد پی ایم او کا لیٹر کو، وہ پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لیٹر، یہ ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جھاڑو لگا رہے ہیں، تم بھی جھاڑو لگاؤ، چلو سب مل کے جھاڑو لگائے۔ اب سارے لوگ خوشی منائیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز خوشی منا رہے ہیں۔
بس یہ خبر دیکھنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آ گیا، ایک معمولی ملک کا پرائم منسٹر اگر کسی بڑے فلم سٹار کو ایک لیٹر دے اور یہ کہے کہ ہاں میں نے تمہیں جھاڑو لگانے کے لیے چنا ہے، وہ خوشی مناتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کائنات کے رب حقیقی نے، اس زمین کے ہر ذرے کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے بندو هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے۔ Are you getting me the point? Yes or no? اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر جھاڑو نہیں تھما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو هو اجتباکم، اے میرے بندو، میرے بہت ہی محترم بندو، میں نے تمہیں انسانیت کو تبدیل کرنے کے هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اب بتائیے کیا امت مسلمہ کو خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ You are a selected cadre of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے منتخب ترین لوگ ہیں اس انسانیت کے جم غفیر میں، جہاں عالم انسانیت بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے سارے انسانوں میں سے تم وہ انسانیت کا نمک ہو جسے میں نے ٹیسٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب بتائیے آپ، جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا کتنا بڑا سٹیٹس ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لگ رہا ہے نا، اپنا امپورٹنس لگ رہا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر نہیں بول رہا ہے بلکہ زمین کے ہر ذرے کا خالق اور مالک آپ سے کہہ رہا، هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے چنا تو ضرور ہے، مگر کس کام کے لیے چنا ہے؟ اور وہ کام اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ ہے۔ اس کام کے لیے ساری دنیا میں بہت سارے لوگ، امت مسلمہ کام کرے گی، مگر بالخصوص اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ان نوجوانوں سے خطاب فرماتے ہیں، قرآن میں، سیرت میں، سنت میں، احادیث میں نوجوانوں کی امپورٹنس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے امت کے نوجوانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں، بھارت میں اور پوری دنیا میں بھی اگر آپ غور کریں تو ساری اقوام کے سامنے امت مسلمہ کی حیثیت ایسی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہیں۔ خود بھارت میں 65% سے زیادہ نوجوان ہیں یہاں پر بھارت میں، جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے، مگر امت مسلمہ کے پاس ساری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نوجوان ہیں، زیادہ نوجوان امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اب ظاہر بات تھا کہ یہ نوجوانوں کا کام مشغلہ تو کچھ اور تھا۔ علامہ اقبال نے ان سے کہا تھا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علامہ اقبال تو ان نوجوانوں کو شاہین بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کی پرواز، اس کی بلندی پرواز اور ان کی اونچائی ایسی ہو کہ یہ اکھڑوں پر نہ بیٹھے بلکہ یہ وہاں بیٹھے جہاں کوئی پرندہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مگر آج شاہین صفت نوجوان جنہیں شاہین بنایا گیا، آج وہ کووں کی طرح اڑ رہے ہیں، کووں کی طرح اڑ رہے ہیں، اور جب کوے اڑتے ہیں نا تو شکار ہو جاتے ہیں، شاہین جب اڑتا ہے تو کسی کا شکار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج ہم اپنی نوجوانی، اس دور شباب کو کیلکولیٹڈ انداز میں استعمال کرنے کا ہنر جانیں اور یہ دیکھیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کام کرنا ہے۔ قرآن کو بھی آپ دیکھیں، بہت امپورٹنس حاصل ہے سورۃ الکہف کو۔ قرآن میں سورۃ الکہف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جمعے کے دن تلاوت فرماتے تھے، اور حدیث میں بات ملتی ہے کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرماتے ہیں، نور عطا فرماتا ہے۔ اس پورے سورہ کہف میں بہت سارے واقعات ہیں، اس میں ایک اہم واقعہ نوجوانوں کا واقعہ ہے، اہم واقعہ نوجوانوں کا واقعہ، گویا کہ سورۃ الکہف کا جو ذیل ہے، ذیل، وہ ان نوجوانوں کا امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ تھا اس زمانے میں جہاں پر وہاں کا وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا ہم تو اسے خدا نہیں مانتے، اور وہ نوجوان پھر غار میں چلے گئے، اور غار میں جانے کے بعد انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کی اس اہمیت کو یا ان کی اس نیک عمل کو قرآن میں جگہ دی، اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب احادیث کو آپ دیکھیے تو احادیث میں 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت
جب ساری انسانیت اللہ کے سامنے ہوگی، ایک بڑا اجتماع ہوگا وہ، جہاں پر سارے عالم انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور قیامت تک کی ساری انسانیت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس روز قیامت اللہ کی جناب سے، اللہ کے حضور سے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا سوال کا جواب نہ دے۔ وہ 5 سوال اپنی جگہ مقدم ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایک سوال یہ فرمائے گا، سیکنڈ نمبر کا کوسچن ہوگا۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم کو اللہ نے زندگی دی تھی، تم بتاؤ کہ تم نے زندگی کو کہاں لگایا۔ اور دوسرا سوال اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں جو دور شباب جوانی دی تھی، اب آپ بتائیے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگائی تھی۔ کیا ڈفرنسز ہے دونوں میں؟ زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل وہ تو ہمارا یوتھنس، وہ ہماری نوجوانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی سے علیحدہ حساب دور شباب کا رکھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اے میرے بندو، تمہارے شباب کو اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنس دیتا ہے۔ آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے لوگو، تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اس دور کو بہت اہمیت کا حامل بنایا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دور شباب استعمال میں آئیں۔ اور اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عالم اسلام میں جتنے مجاہدین اسلام ہیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کیا، ایسے تمام لوگوں نے دور شباب میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں نے قبول اسلام کیا وہ اس سماج کے، اس سوسائٹی کے نوجوان تھے۔ آج بھی میرے بھائیوں وہ ساری تفصیل اب آپ کے سامنے موجود ہے، مگر آج کے بھارت میں، آج کی دنیا میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج اگر آپ غور سے دیکھیں تو جن حالات میں ہمیں کام کرنا ہے، کہتے ہیں کہ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور کاموں کا سٹائل بھی بدلتا ہے۔ آج بھارت میں میرے عزیز بھائیوں صورتحال یہ ہے کہ جس قدر مظلوم امت آج پورے کرۂ ارض پر مسلمانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، ایسی کوئی اور قوم نہیں ہے جو اتنی مظلوم دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور دنیا کے کسی ملک سے بھارت کی زمین پر کوئی آدمی صبح میں آ جائے اور وہ یہ دیکھے کہ بھارت میں مسلمانوں کے کیا حال ہے، اگر وہ یہاں کے محلے ہیں، ملت نگر ہے، حجیرہ محلہ ہے، اور کون سا محلہ 4-5 جو نام یاد ہوگے، اسلام پور ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی یہاں کے محلے ہیں، اگر یہاں پر آ کر کوئی ایسے وزٹ کرے، کوئی یہودی آ کر وزٹ کرے، اور وہ دیکھے کہ ہم تو ہندوستان کے بارے میں سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ٹرپل طلاق کے مسائل ہے، یہاں پر تبدیلی مذہب کے مسائل ہے، یہاں کے داعیان اسلام کو جیلوں میں ٹوس رہے ہیں، تو کتنے بے چین مسلمان ذرا دیکھ کر آتے ہیں۔ اور جب وہ یہاں پر صبح منظر کشی کریں تو وہ یہ کہے گا کہ سارا میڈیا جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہاں پر تو مسلمانوں کے خراٹوں کی آواز بڑی بلند آواز ہے، بڑے سکون کے ساتھ یہ سو رہے ہیں، ان کو تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اور اتنے سکون کے ساتھ وہی سو سکتا ہے جس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ دنیا، باوجود اس کے کہ دنیا میں اسلام یہ موضوع گفتگو بن گیا، اسلام یہ باطل کے نرغے میں آ چکا ہے، مگر آج بھی میرے بھائیوں ہم اپنی پرانی سٹائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ 3 کام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور بالعموم ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حالات کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں کہ حالات بدل گئے، حالات نے بدلنا چاہیے، اور ان حالات کی طرف جانا چاہیے جو امت مسلمہ کا اصل ہدف ہے۔ ابھی موجودہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈکلائن کیا ہے، امت مسلمہ کا ڈکلائن کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ موب لنچنگ میں کتنے سارے مسلمانوں کی ہتیا، ان کے مرڈرز موب لنچنگ میں ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے انوسار جو یونو میں پٹ اپ کی گئی، اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ پٹ اپ کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 400 مسلمانوں کی موب لنچنگ بھارت میں کی گئی۔ مجھے بتائیے 400 مسلمانوں کی موب لنچنگ کی گئی۔
ایک وہ زمانہ بھی آپ کو یاد تھا جس میں امریکہ میں 3 سکھوں کی مرڈرز ہو گیا تھا، 3 سکھوں کو مارا گیا تھا۔ جیسے 3 سکھ وہاں پر امریکہ میں مرے، ساری دنیا میں جس قدر احتجاج تھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا پڑی، اور اس نے جو بڑی بہت ہی چھوٹی مائنورٹی ہے سکھوں کی مائنورٹی، اس امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ان سے معافی مانگا اور کہا کہ تمہارے 3 مرنے والوں کے لیے میں کھید ویکت کرتا ہوں۔ 400 مسلمان ملک میں شہید ہو گئے، کسی نے ہم سے معافی نہیں مانگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ جو 400 مسلمان شہید کیے گئے، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے۔ مجھے بتائیے، کیا ہندوستان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو اسلام کی دعوت دیتے دیتے شہید کیا گیا؟ اسلام کی دعوت دیتے دیتے اس ملک میں کوئی شہید نہیں کیا گیا۔ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر اسلام کی دعوت ہم پورے عروج کے ساتھ بندگان خدا تک پہنچائے تو یاد رکھیے اس قسم سے افراد شہید نہیں ہوگے، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں اسلام کی دعوت پہنچنے لگیں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری مثال یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زندگی کا عظیم پیغام پہنچایا تھا، ایک امانت کے دور پر دیا تھا، آج وہ امانت کے لیے ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم لوگوں تک پہنچتے، مگر وہ امانت کا ہم حق ادا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہماری امت کا یا امت مسلمہ کا ہر فرد وہ داعی بنتا۔ داعی کیسے بنیں گے ہم؟ داعی بننے کے لیے کون سی کوالٹیز ہوگی؟ یہ ہمیں قرآن اور سنت میں تلاش کرنا چاہیے۔ میں آپ کو 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ دعوت دین کی یہ جو ذمہ داری ہم پر عائد ہے، جو ہر نوجوان پر بھی ہے، اسٹوڈنٹ پر بھی ہے، پڑھے لکھے پر بھی ہے، جاہل پر بھی ہے، اس کے بارے میں جو مسکنسپشنز آج ہمارے پاس ہے، میرے بھائیوں، ہندوستان میں سب سے بڑا کرنے کا کام وہ اسلام کی دعوت بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے درمیان کا ہر اسٹوڈنٹ یہ سوچ لے کہ میں اپنے تعلیمی ادارے میں، میں اپنی یونیورسٹی میں، میں اپنے جاب پروفائل کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤں گا، اگر یہ فیصلہ اگر آج کی تاریخ میں آپ کریں تو آنے والے کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ہندوستان کے ہر خطے سے کلمہ توحید کی صدائے بلند ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہاں کی دنیا کے سامنے ساری چیزیں شیئر کی ہے، مگر اللہ کا دین ہم شیئر نہیں کر پائے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور معمار جہاں بننے کے لیے، تعمیر مکان کے ساتھ ساتھ تعمیر سماج کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو میرے بھائیوں داعی اسلام بننا پڑے گا۔ تو داعی اسلام بننے کے لیے ضروری تھا کہ خود ہم اپنی ذات کو بدلیں، اپنے سماج کو بدلیں، اور یہ منصوبہ ہمارے سامنے رکھیں کہ ہم ایک نیا سماج، ایک نیا بھارت بنائیں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاہیے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ یہ بات دیکھتے ہیں، اچھا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ سب لوگ بیٹھ گئے؟ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ ایبسلوٹ داعی بنے، ایبسلوٹ داعی بنے۔ میں آپ کو ایسے کئی لوگوں کے واقعات سناتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج یہ جو امریکہ ہے نا، جس میں اسلام کی مخالفت کی سب سے بڑی لہریں یورپین کنٹریز میں چل رہی ہے، یورپ میں اسلام کی بڑی مخالفت لوگوں نے کی ہے۔ آج آپ یہ جان کر حیرت کریں گے کہ یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اسلام مذہب۔ اور بھارت کی صورتحال بھی یہی ہے کہ جتنے مخالفین تھے وہ سارے کے سارے مخالفین اسلام کے دائرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ آج آپ کو میں 2 واقعہ سناتا ہوں۔ ایک پچھلے دنوں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طالب علم ہے، وہ راستے میں سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران وہ غیر مسلم ایک مسلمان سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ مسلمان اس کے ساتھی اس کو اسلام کے بارے میں کوئی کتاب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم غیر مسلمان ہو، اسلام تمہارے لیے بھی ہے، ایسا کرو اسلام کا تعارف ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ وہ اسلام کے تعارف پر کتاب پڑھتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں، وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسلام کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اور معلومات لینے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ جو گریجویشن وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ عالمیت کرتے ہیں، ندوہ جاتے ہیں، اور ندوہ میں بڑے اچھے نمبر سے پاس ہوتے ہیں۔ ندوہ میں بڑے اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تو وہاں سے وہ مدینہ جاتے ہیں،
اور مدینہ میں فضیلت کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی کے بھی وہ بڑے اچھے ہونہار طالب علم کی حیثیت سے ٹاپ ہوتے ہیں۔ وہاں سے وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے نا جامعہ ازہر مصر میں، وہ مصر میں جاتے ہیں، اور مصر میں بھی بڑی اچھی وہ وہاں سے ڈگریاں لے کر بہت ٹاپ لسٹڈ ہو کر مصر سے لوٹتے ہیں۔ یہ سارا اسلام کے علوم حاصل کرنے کے بعد وہ مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی میں وہ تدریس کے فرائض قرآن و سنت بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور وہ شخص کا جو نام تھا، اس شخص کا نام تھا باقی لال، اس کا نام تھا باقی لال، جو کہ ہندوستان کی بڑی دبی کچلی سوسائٹی کے آدمی تھے، غیر مسلمان تھے، اور وہ غیر مسلمان جن کو دنیا بات نہیں کرتی تھی وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ باقی لال کا نام بعد میں کیا ہوتا جانتے ہیں آپ لوگ؟ باقی لال جن کو کہا جاتا تھا، عالم عرب میں اگر آپ دیکھیں، گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، شاید ان کی بہت سارے ویڈیوز بھی آپ کو عربی میں ملیں، وہ باقی لال صاحب کا نام تھا فضیلت الشیخ مولانا فضل الرحمن صاحب۔ ابھی درمیان میں انتقال فرمائے۔ انہوں نے اپنے بہت سارے آرٹیکلز لکھے، ان کا ایک آرٹیکل میں نے بھی پڑھا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو سفر میں کر رہا تھا وہ میرا سفر کسی یونیورسٹی کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ میرا سفر جہنم سے جنت کا سفر تھا۔ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جو ہندوستان میں دبا کچلا مسلمان ایک غیر مسلمان تھا، وہ عالم عرب میں جا کر شیخوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا میں کیسے پاسبل ہے؟ میں نے ایک بہت پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، تمل ناڈو کا واقعہ۔ پچھلے دنوں کچھ سال پہلے ایک ایسائیوں کے کیمپ میں ہم تمل ناڈو گئے تھے۔ تمل ناڈو گئے ہم، تو وہاں پر مغرب کی نماز کے وقت میں ساتھیوں نے کہا کہ یہاں کی بہت بڑی مسجد ہے، چلیے ہم وہاں پر آپ کو نماز وہاں پر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں پر مسجد میں جب نماز پڑھیں تو بہت اچھی قرات ہو رہی تھی مولانا، وہاں پر مغرب کی نماز میں اتنی زبردست قرات میں انہوں نے نماز پڑھائی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مسجد کے ممبر و محراب بھی جھومنے لگے۔ وہ اتنی اٹریکشن تھا اس آواز میں۔ ہم نے نماز کے بعد ان سے ملاقات کی، اور ہم نے کہا کہ مولانا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی قرات عطا فرمائی، آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں؟ وہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ نے تو بہت عجیب و غریب ہم سے سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ مدرسے سے تو ہم بعد میں فارغ ہیں۔ انہوں نے کہا آج بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ باتیں سناتے ہیں۔ ہمارے تمل ناڈو کے ساتھیوں نے کہا کہ مہاراشٹر جلگاؤں سے تشریف لائے، ہم ان کے ساتھ ذرا بات کریے۔ چلیے بات کریں۔ وہ مولوی صاحب جو قاری ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری قرات سے اچھی قرات میرے بڑے بھائی صاحب کی ہے، میں تو چھوٹا قاری، وہ بڑے قاری ہے۔ اچھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عالم عرب میں شیخوں کی امامت فرماتے ہیں، شیخوں کی امامت کرتے ہیں۔ اچھا بھائی یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تمل ناڈو کے مضافات میں سلمس میں جو دیہی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر ہم غیر مسلمان تھے، اور وہ ہم جو سیکٹریل بائفرکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو دبی کچلی جاتیاں ہوتی ہیں، تو ہمارا پروفیشن یہ تھا کہ ہم سور چراتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سور خنزیر چراتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ جو ہندو دھرم کے بڑے کاسٹ کے لوگ ہیں وہ ہم کو بات کرنا تو چھوڑو، ہم کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ نہ کوئی شادی میں بلاتا ہے، نہ کسی میت میں جا سکتے، بلکہ ہم جائیں تو نظریں پھیر لیتے تھے۔ مگر اللہ کے کچھ بندے ہمارے پاس آئے، انہوں نے اسلام کی دعوت پہنچائی، اور اسلام کی دعوت انہوں نے جو پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ غیر مسلمان تم سے بات نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو انہوں نے کہا کہ میں سب کا نبی ہے، وہ تمہارے نبی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دعوت نے ہمارے دلوں میں اثر کیا، ہم نے اسلام قبول کیا، اور ہم نے مدارس میں ایڈمیشن لیا، پھر ہم نے عالمیت کی، قرات کے کورسز کیے اور حفظ کیا، فلاں کیا۔ پھر آخری میں انہوں نے روتے ہوئے کہا، وہ قاری صاحب نے، وہ رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے وہ، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمیں ہندوستان کے بڑے بڑے ہندو قوم کے بڑے بڑے لیڈرز ہمیں دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے انصاف کیا کہ عالم عرب نے ہمیں اپنا امام بنا لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا پریورتن زندگی میں کس نے لایا؟ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے لوگ آج بھی سماج میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں کی انسانیت ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچے اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس اینڈ دے، تم اور ہم، میرا قرآن، میرا اسلام، میرا نبی اور میرا سب، یہ جو جملے ہیں یہ غیر اسلامی جملے ہیں۔ اسلام کو ہمیں دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہ کام میرے بھائیوں ہر کس و ناکس کو کرنا ضروری ہے۔
ایک زمانہ وہ تھا جب ہم اس بات پر گفتگو کرتے تھے کہ اسلام کی دعوت بھارت میں یہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یہ ساری گفتگویں اب بھارت میں ختم ہو گئی۔ اب دعوت دین اس ملک میں ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر ہندوستان میں ہم جینا چاہتے ہیں، ہندوستان میں ہمارا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ہندوستان میں ہماری جنریشنز کو ایک فیوچر دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھارت میں اسلام کی تعلیم کا آغاز کریں۔ آپ کو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کوٹیشن یاد ہوگا، بڑے اسکالر تھے علی میاں ندوی، جماعت اسلامی کے نظریے کی بہت قدر کرتے تھے آپ۔ علی میاں ندوی کہتے ہیں کہ برما گئے، رنگون گئے، اور وہاں پر انہوں نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، آپ یہاں کے غیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بدھسٹوں کے ساتھ ہیں، ایک طرف بدھسٹ آبادی، ایک طرف مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ دیکھو تم یہ کرو کہ یہاں کے غیر مسلموں میں، بدھسٹوں میں اسلام کی دعوت پہنچاؤ، اور اگر آپ نے یہ اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بدھسٹ تمہیں اپنا دشمن سمجھے اور دشمنی کی حالت میں تمہارا قتل عام کرے۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3 یا 4 سال قبل جو کچھ برما کے حالات ہم نے دیکھے تو میرے بھائیوں حیرت ہوتی ہے کہ ہم مرغیوں کو یا کسی اور کیڑے مکوڑوں کو بھی تو رحم سے مسلتے ہیں، مسلمانوں کو بڑی بڑی تعداد میں جینوسائیڈ کیا گیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے مسلمانوں کو وہاں پر ذبح کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس آبادی نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا تھا۔ آج بھارت میں وہی حالات ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آبادیاں منقسم کی، ہم نے اپنے رشتے لوگوں سے ہموار کرنے کی بجائے وہاں سے رشتے توڑے، ہم اسلام کی دعوت نہیں پہنچا پائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری قومیں ہم پر آج ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو بندگان خدا میں پہنچانے کی ہر ممکن انشاءاللہ کوشش کریں۔ دعوت پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اسلام کی دعوت کو ریپرزینٹ کرنا اپنے آپ پہ ایک بڑا کام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں یہاں پر جو میری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ایسے طلباء ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ بات جان کر حیرت کریں گے کہ اس میں ذرا میں کوشچن کر لیتا ہوں، اس میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کتنے؟ ذرا ریز یور فنگر فرسٹ آف آل، کہ ہاؤ مچ اسٹوڈنٹس پریزنٹ ہیئر بلانگس ٹو دا ٹیکنوکریٹس؟ بتائیے، انجینئرنگ کے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یہاں؟ آپ اکیلے ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں؟ آپ بھی بیٹھے ہیں؟ اچھا، یہاں پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کتنے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ۔ اچھا یہ انجینئرنگ کرنے والے کتنے؟ وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ کرنے والے کتنے انجینئرنگ؟ کسی کا ارادہ نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم تعمیر مکان نہیں کریں گے بلکہ تعمیر جہاں کریں گے۔ مبارک، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس وقت یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، یہ ہم سب کا ہوم ورک ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ اس وقت گوگل پر آپ جیسے اسلام کے بارے میں ڈالیں گے، اسلام انٹر کریں گے، تو اسلام انٹر کرنے کے بعد جو ٹاپسٹ لسٹ ہوتی ہے نا، وہ ساری کے ساری عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بنائی گئی، جو اسلام کے موضوع پر جنہوں نے ٹائٹلز ڈالے، اور وہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے لوگوں کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فیلڈ ہمارے کام کا یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کی گفتگو کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس دنیا میں 7.5 ارب انسانیت رہتی ہے، ساری دنیا میں 7.5 ارب انسان ہیں اس وقت۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، ان 7.5 ارب لوگوں میں سے 2 ارب لوگ ایسے ہیں جو فیس بک پر ہیں۔ 2 ارب لوگ فیس بک چلاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر فیس بک کے سارے لوگوں کو علیحدہ کر دیں تو چائنا سے بڑا ملک فیس بک کا ملک ہوگا، فیس بک ایک ملک بن جائے گا۔ اب یہ ہم جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے، کیا ہوتا ہے ہمارا استعمال؟ آپ جمعہ کا دن آیا، آپ سفید چھک کپڑے پہن دے، آپ نے سرما لگایا، آپ نے عطر لگایا اور جمعہ مبارک کا فوٹو شیئر کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو سوشل میڈیا کا ہم صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے بنے، عادی بنے، ہم سوشل میڈیا کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں مصر میں ایک انقلاب آیا تھا، اور جو مصر میں انقلاب آیا وہ اسلامی انقلاب تھا۔ جیسے تحریک اسلامی جماعت اسلامی بھارت میں ہے، وہاں پر اخوان المسلمین وہ اقتدار میں آئی۔ وہ انقلاب کس نے لایا؟ آپ حیرت کریں گے یہ بات جان کر۔ وہ انقلاب جو مصر میں آیا تھا، جس کی آواز پوری دنیا نے سنی،
وہ مصر میں انقلاب لانے والا کوئی بہت فضیلت الشیخ نہیں تھا، بہت بڑا علامہ مولانا اور بہت بڑے بزرگ نہیں تھے وہ، بلکہ وہ 23 سال کی ایک لڑکی تھی جس کی عمر صرف 23 سال تھی، اور اس لڑکی کا نام تھا اسماء محفوظ۔ اس نے دیکھا کہ مصر میں ظلم ہوا، تو ظلم کے بعد اس نے ایک پروفائل ڈالی فیس بک پر، اور پروفائل ڈالنے کے بعد اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مصر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو میں تحریر اسکوائر، جو کہ وہاں پر ایک اسکوائر ہے، ایک چوفلی ہے وہاں پر مصر میں، اس نے کہا کہ میں تحریر اسکوائر پر دھرنا دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ 23 سالہ لڑکی نے کہا فیس بک پر کہ میں دھرنا دینے کے لیے تحریر اسکوائر پر جا رہی ہوں، اب جن کو دھرنے میں میرا ساتھ دینا ہوگا وہ میرے ساتھ آئیں، اور جو مسلم نوجوان دھرنے میں نہیں آ سکتے میں ان کو چوڑیاں پارسل کرتی ہوں۔ اس نے کہا میں چوڑیاں پارسل بھیجتی ہوں تم کو، تم اپنا ایڈریس دیجئے۔ اس کا پورا کے پورا خط فیس بک پہ ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اس نے جمعہ میں فجر کے بعد یہ پوسٹ ڈالی تھی، اور جمعہ کی نماز تک وہاں پر 1 لاکھ سے زائد نوجوان آ چکے تھے، اور جمعہ کی نماز اتنے سارے لوگ آئے تو ایک پورا کے پورا ماحول بنا، اور وہاں کی جو مصر کی حکومت تھی وہ ڈاؤن فال ہو گئی، اور وہاں پر جو حکومت آئی وہ اخوان المسلمین کی تھی۔ یہ جو میڈیا کا استعمال ہے، کاش کہ ہم ہندوستان میں، بھارت میں بھی استعمال کرنے والے بنے۔ آج یہ جو گفتگو چل رہی ہے، ٹرپل طلاق کا ایشو آیا تھا بھارت میں، تو ٹرپل طلاق کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں اور آپ کسی غیر مسلمان سے کہیں کہ مہاراج میں آپ سے طلاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مہاراج کو بڑا اٹپٹا لگے گا کہ انہوں نے نکاح تو چھوڑ دیا، طلاق کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آیا جب ٹرپل طلاق کو موضوع بنایا گیا، پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق پر بات ہو رہی تھی، ایسے سارے داعیان اسلام کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کہ ہم ٹرپل طلاق کو موضوع بنا کر اسلام کی دعوت دیتے، مگر ہم اسلام کی دعوت نہیں دے پائے۔ اس وقت جو آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے، تبدیلی مذہب کا آرڈیننس، آج یہ ہمارے لیے میرے بھائیوں موقع ہے، اس کو استعمال کر کے ہم اسلام کی لبرٹی، اسلام کے فریڈم اور اسلام کی آزادی پر بات کریں۔ آج یہ بہت اپروپریٹ ہوگی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں، جیسے آج یہ ہال ہے اور اس ہال میں ایک مقرر تقریر کر رہا ہے، تقریر چل رہی ہے میری، آپ تمام کی تمام لوگ سن رہے ہیں۔ پہلے ایک صاحب نے تقریر کی، انہوں نے چھوٹی گفتگو کی، پھر مجھے آواز دی اور کہا کہ میں آؤں اور تقریر کروں۔ اب یہ میں زیادہ اگر تقریر کروں گا نا تو مجھے چٹھی دیں گے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ایسا چلتا ہے اپنے پاس۔ تو ایک صاحب نے لکھا کہ ساری دنیا میں ایسے ایک ہال بن گئی، ساری دنیا کانفرنس ہال بن گئی، اور ایک اسٹیج سجا ہوا ہے، اور اس اسٹیج پر آنے والا تقریر کرتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب یہاں پر یورپین اسکالرز نے تقریر کی اور انہوں نے اشتراکیت کے نظام کو پیش کیا۔ اشتراکی نظام اس دنیا میں بہت دن تک چلتا رہا۔ وہ اشتراکی نظام سے جب دنیا بور ہو گئی تو ان کو چٹھی مل گئی تاریخ انسانیت کی کہ آپ بیٹھ جائیے، کسی دوسرے کو آواز دینا ہے۔ پھر دوسرا آدمی آیا، پھر دوسرا آدمی کون آیا؟ وہ جو دوسرا آدمی آیا وہ اشتراکیت کے بعد والا آدمی تھا، جس نے کمیونزم پر بات کی، اور کمیونسٹوں نے مائک سنبھالا اور ساری دنیا کے سامنے اس نے کمیونزم کو پیش کیا۔ پھر چٹھی آئی، اور چٹھی آنے کے بعد کمیونسٹوں سے کہا گیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، کسی اور کو آنا ہے۔ جب وہ کمیونسٹ بھی بیٹھ گئے تو اب بھارت میں فاسسٹ لوگ آئے ہیں، یہ آتنکی آئے ہیں جنہوں نے بات کی ہے۔ اب عنقریب دنیا ان کو 2021 میں چٹھی دینے والی ہے اور کہیں گے اب تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر اس مائک پر کون آئے گا؟ تو اس مائک پر میرے بھائیوں ان نوجوانوں کو آنا پڑے گا جو اسلام کی دعوت کا خواب دیکھتے ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے والوں کی ضرورت ہے کہ جتنا اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ اسلام کے گہرے علم کو وہ حاصل کریں، اور جب وہ گہرے علم کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلام کے نور سے دنیا منور ہو جائے گی۔ میں پہلا کام آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا، ہم اسلام کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب لوگ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس دنیا کو بدلنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے، نت نئی فلسفی کے ساتھ آئے، نئے نئے نظریوں کے ساتھ آئے، نئے نئے پیغام لوگوں کے سامنے لائے، مگر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے حوالے کی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ساری دنیا میں اگر اس دنیا کو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو اسلام کی روشنی میں بدلنا پڑے گا۔ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو منایا، میلاد النبی کا موقع تھا، یہ خود مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت ساری جلسے، جلوس ہے، تقریریں، خطاب، مقرروں کی باتیں ہیں۔ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دنیا کو بدلا۔ سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیسے بدلا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی 2 نمبر کی آیت میں ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس نے اپنے نبی کو امیوں کے درمیان نازل فرمایا، مبعوث کیا. امی کسے کہتے ہیں؟ جو الٹریٹ ہوتے ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. ایسے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اور آپ نے جس زمانے میں آپ آئے تو اس کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں ہر قسم کی برائی تھی. لوگ شراب پیتے تھے، لوگ زنا کرتے تھے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے. اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرتا تھا. وہ راستے سے چلتے چلتے کتے اور بلیوں کے خون کو بھی چاٹ جاتے تھے. اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو دفناتے تھے. غلاموں پر ظلم تھا، بیٹیوں پر ظلم تھا، اور ظلم ہی ظلم تھا. ایسی آبادی کو بدلنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں لائی. کیا آپ نے کوئی جادو کی چھڑی لائی اور لوگوں کو بدل کر رکھ دیا؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ یہ تھا کہ آپ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ، آپ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے انسانوں کو بدلا. یتلو کے معنی ہوتے تلاوت کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور جو ہی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ سارے کے سارے ناپاک لوگ پاک ہو گئے. جو ابھی تک بیٹیوں کو دفناتے تھے اب وہ بیٹی کی پیدائش پر اس کا نام بشرا رکھتے ہیں. جو شراب پینے والے تھے وہ شراب کو بہانے والے بن گئے. جو ایک دوسرے کے اونٹ سے، اس نے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، نسلوں نسلوں جنگیں چلتی تھی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایسے اخوت میں پرو دیا کہ ایک موقع وہ آیا کہ جنگ کے موقع پر ایک صحابی کہتے کہ مجھے پیاس لگی، العطش، میں پیاسا ہوں. جب ان کو پانی پلاتے ہیں تو دوسرے سے آواز آتی کہ میں بھی پیاسا ہوں، ان کو بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی پیاسا ہے. دوسرے بھائی کے پاس جاتا ہے، تیسرے بھائی کو پلا جاتا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ 4 صحابہ کے پاس وہ پانی کا پیالہ لے جایا گیا. وہ چاروں کے چاروں کہتے رہے کہ ان کو پلائیے. جب آخری میں پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے. لوٹتے ہیں تو چاروں کے چاروں شہید ہو جاتے ہیں. اتنا پریورتت سماج کس نے بنایا؟ اتنے ڈفرنسز کس نے دیے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں نے انسانوں کو بدلا تھا. میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی اللہ کی آیتوں سے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ضروری ہے کہ قرآن مقدس خود ہماری ذات میں آئیں، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں آئیں. آپ غور کیجئے کہ اسلامک ایپیسوڈز میں، اسلامک ہسٹری کے ایپیسوڈز میں ایک بہت بڑا ستارہ، بہت بڑے ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ ثانی ہے آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور معروف یہ ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے دور جہالت میں تھے. اسلام لانے سے پہلے دور جہالت میں تھے آپ. تو آپ کے جہالت کا عالم یہ تھا کہ عمر بن خطاب، ان کے والد یعنی خطاب، عمر سے کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کہ اے عمر، تم اتنے جاہل اور اتنے گوار ہو کہ تم بکریاں بھی چرا نہیں سکتے، تم کیا بات کر سکتے ہو؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی ہوتی ہے. وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بکریاں چرانا نہیں جانتے، اسلام لاتے ہیں، قرآن کی روشنی میں اپنی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ کرتے، ارتقاء کرتے شخصیت کا، اور آپ کی شخصیت ایسی منور ہوتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا پریورتن اسلامی زندگی میں یہ صرف قرآن نے لایا. میرے بھائیوں، آج ہم تمام کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مقدس کو اپنی زندگی میں داخل کریں. آج ہم نے بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کیا ہے. ہم یہ بات کہہ رہے تھے شروع میں کہ مسلمانوں کے پاس نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہیں، مگر یہ نوجوانوں کو دشا بھول کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے، اسلام سے منحرف کرنے کے لیے دنیا میں نت نئے فتنے آئے ہیں. بہت بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے دور کریں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے کہ فلسطین، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فلسطین کا جو جہاد ہے، وہ جہاد کی بنیاد مسجد اقصی فلسطین ہے. اس جہاد کی بنیاد مسجد اقصی فلسطین ہے، اور اس جہاد میں بزرگوں کی تعداد کم، نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. بڑی تعداد میں نوجوان ہیں.
جو مسجد اقصی فلسطین کو آباد کرانے کے لیے یا آزاد کرانے کے لیے مستقل کوششیں کر رہے ہیں. تو ان کی کوششوں کو منظم کرنے کے لیے فلسطین میں ایک تنظیم بنائی گئی. اس تنظیم کا نام ہے حماس. کیا نام ہے اس کا؟ حماس. اور حماس ایبریویشن ہے، شارٹ فارم ہے. اس ایبریویشن کا فل فارم ہے حرکت المقاومت الاسلامیہ. اسے کہتے ہیں حماس. اس کی بنیاد کس نے ڈالی آپ جانتے ہیں؟ کس نے ڈالی اس کی بنیاد؟ حماس کی. اس کی بنیاد ڈالنے والے جو عظیم مجاہد تھے، عظیم شہید تھے، ان کا نام ہے شیخ احمد یاسین شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بزرگ تو تھے ہی تھے، مگر وہ اتنے معذور تھے کہ وہ بنا ویل چیئر کے چل بھی نہیں سکتے تھے. معذور تھے آپ. مگر ان کا جلوہ یہ تھا کہ سارا عالم یورپ ان سے تھراتا تھا، لٹ لٹ کانپتا تھا. ان کے آخری دنوں میں ان کے انتقال، ان کی شہادت سے 1 مہینہ پہلے ایک امریکہ کے بڑے نیوز پیپر نے ان سے ایک انٹرویو لیا، اور شیخ احمد یاسین سے انٹرویو میں اس نے پوچھا کہ شیخ احمد یاسین، تم نے مصر میں حماس کی بنیاد ڈالی، اور حماس کی بنیاد کے ذریعے سے تم مسجد اقصی فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور تمہاری یہ دعوت پر یہاں کے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اپنے آپ کو شہید کر رہے ہیں، تو آخر تم نے حماس کی بنیاد ڈالی کیوں ہے؟ یہ ذرا ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. اب میرے بھائیوں، اگر میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہے، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جماعت اسلامی کی بنیاد کیوں ڈالی گئی، تو ہم کہیں گے کہ پھر آدھے گھنٹے پھر تقریر کر لیتے ہم، آدھے گھنٹے میں ہم بتائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو شیخ احمد یاسین شہید پر. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حماس کی بنیاد کیوں ڈالی، تو انہوں نے صرف 2 جملوں میں جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے حماس کی بنیاد مصر میں صرف اس لیے ڈالی، فلسطین میں اس لیے ڈالی کہ یہ جو یہودی ہے، یہ نصرانیت ہے، یا کہنا چاہیے کہ اسرائیل ہے، یہ اسرائیل مجھ سے میری نوجوان نسل کو چھیننا چاہتا ہے. یہ اسرائیل مجھ سے میری نوجوان نسل کو چھیننا چاہتا ہے، اور میں اپنی نوجوان نسل کو بچانا چاہتا ہوں. یہ میری تحریک کا مقصد ہے. اگر غور کریں گے آپ تو چھیننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا چھیننے کا مطلب یہ کہ یہ مسجد ابراہیم سے کسی نوجوان کو غائب کر دیا جائے گا؟ نہیں ایسا ہوگا. بلکہ یہ جو یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اور بھارت میں برہمنیت ہے، وہ یہاں کے نوجوانوں کو کیسے چنتی ہے، کیسے چھینتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں سے کسی مصطفیٰ کو اٹھا کر وہ ڈیوڈ نہیں بناتے ہیں، کسی عبداللہ کو اٹھا کر وہ جانسن نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ عبداللہ کو عبداللہ ہی رہنے دیتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی رہنے دیتے ہیں، مگر بحیثیت مصطفیٰ اور بحیثیت عبداللہ جو عزائم ان کے سامنے ہونا چاہیے تھا، وہ عزائم چھین لیے جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو 1.5 GB کا ڈاٹا ہمارے ہاتھ میں ہے نا، جس کو اسپینڈ کرنے کے لیے ہمارے 24 گھنٹے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو ہماری نوجوان نسل ہم سے چھین رہی ہے. آج ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے سماج میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ نیوڈیٹی کا مسئلہ ہے، جسے ہم عریانیت کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے سارے کے سارے نوجوان، ان کا دور شباب بالکل مجہول ہوتا جا رہا ہے. عریانیت کے دلدل میں کئی نوجوان جا رہے ہیں، اور یہ عریانیت کے ذریعے وہ اپنے نسب العین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہم تمام کو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم تمام لوگ کریں گے انشاءاللہ. تیسری اور آخری بات میرے بھائیوں جو مجھے آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑا کام کرنے والے کبھی بھی انفرادی کام نہیں کرتے، بلکہ اجتماعی کام کرتے ہیں. میں خود جلگاؤں میں دیکھے، آپ اپنے یہاں پر دیکھیے، پورے ملک میں دیکھیے. میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر کلیکٹر آفس کے باہر بہت بڑا دھرنا چل رہا ہے. کس کا دھرنا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہماری سنگھٹنا ہے، اور وہ سنگھٹنا مہتر کچرا صاف کرنے والوں کی سنگھٹنا ہے. کچرا جو صاف کرتے ہیں، جو سویپرس ہوتے ہیں، رکشہ چلانے والوں کی سنگھٹنا ہے، کچرا صاف کرنے والوں کی سنگھٹنا ہے، جو ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں نا، جو بھنگی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی سنگھٹت ہے. مجھے بتائیے، اگر دنیا کے سارے لوگ آج متحد ہیں، تو کیا اللہ کا دین قائم کرنے والے وہ انتشار کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی متحد ہونا پڑے گا، ہمیں بھی اجتماعی زندگی گزارنا پڑے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، اسٹوڈنٹس کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھارت میں ایک بہت بہترین وکلپ وہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ہے.
آپ کوشش کیجئے کہ اپنے اس یوتھ لائف کو، اپنے اسٹوڈنٹس لائف کو، اپنے اس دور شباب کو اللہ کے دین میں دینے کے لیے ایک صالح اجتماعیت سے آپ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں آمرکم بخمس امر اللہ الجماعتی والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ 5 باتوں کو تم لازم پکڑ لو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اے امت مسلمہ، تم ایک اجتماعی زندگی کی حیثیت سے جماعت بن جاؤ۔ جب تمہاری جماعت ہوگی تو تمہارا امیر ہوگا، تو تم امیر کی سماعت کرنے میں سننے والے بنیں، اس کی اطاعت کریں، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ یہ جو اجتماعیت کا تصور یہ بہت غیر معمولی ہے۔ آپ انفرادی حیثیت سے کوئی بڑا کام دنیا میں نہیں کر سکیں گے۔ علامہ اقبال ہمیشہ یہ بات دہراتے تھے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جو موجیں، جو طغیانی، جو طوفان، جو تلاطم اور جو سونامی آتی ہے، یہ سونامی میرے بھائیو چلو بھر پانی میں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ جائیے کسی سمندر کے پاس، وہاں سے ایک گلاس میں پانی لائیے اور وہ پانی کسی سڑک پر ڈالیے اور کہیں کہ بمبئی سے میں نے ایک سمندر سے پانی لایا اور یہاں کے ملت نگر میں بھی ایک چلو بھر پانی میں یہاں سے موجیں آنا شروع ہو جائے گی، کیا ممکن ہے؟ یہ بات پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کے لیے فیصلہ کریں کہ آپ سمندر کی موج بننا چاہتے ہیں، طغیانی بننا چاہتے ہیں، طوفان بننا چاہتے ہیں، یا چند ذروں کی طرح اپنا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اجتماعی زندگی گزارنے کے عادی بنیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج اجتماعی زندگی گزارنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بھارت میں آخری بات میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھارت میں کام کرنے کے مواقع اب بہت کم ہے۔ دیکھیے، آپ ہمیشہ غور کیجئے کہ جب کبھی آگ لگتی ہے، کبھی چنگاریاں ہوں تو یوں بجھائی جا سکتی ہیں، مگر جب شعلے بلند ہونے لگے تو ساری قوم اسے بجھاتی ہے۔ بھارت میں اسلام کے خلاف چنگاریاں تھی، مگر آج اسلام کے خلاف شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ پہلے چند لوگ اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے تھے، آج پوری قوم کو اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس شعلوں کا مقابلہ چند لوگ نہیں کر سکتے، پوری قوم کو، پوری امت کو، اس کی نوجوان نسل کو آگے بڑھ کر ان شعلوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں تو یاد رکھیں ان شعلوں سے ہمارا فیوچر بھی اور ہمارا حال بھی جھلس جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میدان عمل میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع بھارت میں دیا، کام کرنے کے مواقع ہیں، غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دینے کے مواقع ہیں، اسلام کو پڑھنے پڑھانے کا ایک مزاج ہمارے پاس ہے، اس کو خوب استعمال کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ استعمال کیجئے کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، یہ زندگی کو، اس امانت کو ہم استعمال کر لیں۔ اگر اس کو ہم نے نہیں کیا تو ہم نے دیکھا گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھائے، ایسے لوگوں کے جنازے بھی ہم نے اٹھائے جن کے مرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ان کے مرنے کی کوئی عمر بھی نہیں تھی، ان کے مرنے کا کوئی اتفاق بھی نہیں تھا، مگر چلتے پھرتے سینکڑوں کی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ملک میں لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست کا کورونا میں انتقال ہوا، میں ان سے ملاقات کے لیے جب ماسک وغیرہ لگا کر، وہ بہت ٹائٹ فٹ تھا ماحول، لیکن ہم گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور ہم پھر دوبارہ سے مندروں پر جائیں گے، یہاں جائیں گے، ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ مگر اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر مجھے اس بات کا شدید احساس تھا کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جو حسرت بھری یادوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے دلوں میں بہت ساری حسرتیں تھیں، دلوں میں کرنے کے لیے بہت سارا جذبہ بھی تھا، مگر ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہمارے پاس بھی یہ وقت آنے والا ہے، کس کی کتنی زندگی، کس کی کتنی عمر ہے یہ معلوم نہیں ہے، مگر جتنا وقت ہے یہ میرے بھائیوں اللہ کے دین کے لیے لگانے کا وقت ہے۔ اگر کچھ سمیٹ سکتے ہیں تو دنیا میں الفتوں سے زیادہ، شوق سے زیادہ، دولت سے زیادہ، عشق اور محبت سے زیادہ اگر کچھ سمیٹ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رضا کو سمیٹنا چاہیے۔ اور یہ بات میرے بھائیوں اسلامی تاریخ کے ہر صفحے پر ہمیں ملتی ہے، اسلامی تاریخ کے ہر صفحے پر یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر مانا، ایسے تمام لوگ اپنی دنیا میں مست ہو کر نہیں جیے، بلکہ وہ لوگوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے زندگیاں گزار دی۔ ایسے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو دنیا سے ایسے رخصت ہو گئے کہ لگتا ہے کہ عمر کم تھی مگر انہوں نے کام زیادہ کیا۔ میرے بھائیوں، آج آپ بھی فیصلہ کیجیے۔ ایسے کئی علاقے ہم نے اسلامی تاریخ میں دیکھے جہاں کی پوری بستی میں ایک آدمی اٹھا، اس ایک آدمی نے پورے گاؤں کو بدل دیا۔ کسی بستی میں ایک آدمی اٹھا، اس نے پورے صوبے کو بدلا۔ کہیں پر ایک آدمی اٹھا، اس نے ملک کو بدلا، اور کہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو تنے تنا تھے مگر ساری دنیا کو بدلنے کا عزم تھا۔ امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوس اورنگ آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ نے 17 برس کی عمر میں اسلام کی خدمت کا خواب دیکھا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ 17 برس کی عمر میں اسلام کی خدمت کا خواب دیکھنے والا مجاہد، وہ اپنی زندگی کے مراحل گزارتے گزارتے اتنا آگے بڑھا کہ اس نے اسلام کے تقریباً ٹائٹلز پر کتابیں لکھی، بہت بڑے بڑے ٹائٹلز لکھے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ اورنگ آباد میں پیدا ہونے والا ایک شخص، وہ عالم اسلام کا بڑا مجاہد اعظم بن گیا، وہ ایک بڑا مبلغ کی حیثیت سے جانا مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مصر کی آبادی میں حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت کم عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سپین آف ٹائم بہت لمیٹیڈ تھا، مگر اس لمیٹیڈ ٹائم میں حسن البنا شہید نے پورے دور شباب میں پوری جوانی اپنی اللہ کے راستے پر لگائی، اور آپ اللہ کے حضور اس حالت میں پہنچے کہ آپ کو وہاں کی سڑکوں پر شوٹ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ سید قطب شہید کو پھانسی دی گئی۔ ایسے کئی نابغہ روزگار شخصیات ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی تیار رہیں کہ آپ کو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس اجتماعیت سے وابستہ ہے کہ تحریک اسلامی کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری زندگی انشاءاللہ اسلام کی خدمت کریں گے، پوری زندگی اسلام کی خدمت کریں گے، اور آخری میں ہمارے جنازے اس بات کا ثبوت دیں گے۔ پوری زندگی اسلام کی خدمت ہوتی جائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے جنازے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم وہ لوگ تھے جو زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ زندگی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو زندگی سے بھی اور اپنے جنازوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے دین کو ریپرزینٹ کرنا، یہ میری اور آپ کی جوابداری، ذمہ داری ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائیں اور ایمان پر موت بھی دے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ خوب صلاحیتیں دیں تاکہ وہ ساری صلاحیتوں کو ہم اللہ کے راستے پر لگا سکیں، اور ہندوستان کے جو بدلے ہوئے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس خراب ماحول کو بہتر ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے شباب کو، ہمارے وقت کو، ہماری صلاحیت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سہیل بھائی۔ اس کے بعد پروگرام کی لاسٹ کڑی ورڈز آف تھینک کے لیے میں برادر ندیم پوار، ایسا یونٹ فیس بک کے صدر مقامی برادر ندیم پوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت اس خاص موقع پر ہمیں دیا، اور بالخصوص جناب سہیل امیر شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر ہماری جو دعوت پر لبیک کہا، اور میں اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مہم کو، اس کام کو کامیاب بنانے میں اپنی سی کوشش کی۔ ایک جو چیز اس موقع پر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں یا تقاریر ہوتی ہے، یہ صرف ایک چنگاری کا کام کرتی ہے۔ اصل کام تو ہمیں یہاں سے اٹھ کر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک دشا دی جاتی ہے کہ آپ کو چلنا کس سمت ہے، لیکن اس کو چلنے کے لیے جو محنتیں درکار ہیں وہ ہمیں یہاں سے جا کر کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات مکمل کر دوں گا، وہ یہ کہ ابتدائے اسلام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا تھا تو آپ الگ الگ حج کے موقع پر الگ الگ جو ہے لوگوں کے خیموں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ اگر تم مجھے اپنی جان کی جو ہے امان دو تو میں تمہیں اسلام پوری طرح سے سمجھاؤں۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے جو ہے عیسائیوں
چند گھنٹے یا چند منٹ نہیں چاہتی ہے، بلکہ آپ سے آپ کی زندگی چاہتی ہے، آپ سے بہت زیادہ جو ہے وقت چاہتی ہے، تاکہ ہم آپ سے آپ کے وقت کا صحیح یوٹیلائز کر کے آپ کو اسلام سمجھا سکے، خود بھی سمجھ سکے، اور پھر اس کو پہنچانے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کریں، اور انشاءاللہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس کو شرمندہ تعبیر کر سکیں کہ ہمارے ملک، ہمارے شہر اور ہمارے علاقے میں ہم اسلام کا بول بالا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح لوگ عطا فرمائے، وہ لوگ عطا فرمائے جن کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خالد بن ولید اور ان کی طرح جو ہے بہت سارے لوگ، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے لوگ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جس کے تعلق سے آپ نے اثر میں بھی ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک اجنبی دور میں جو لوگ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو شامل فرمائے اور ہماری مدد ان لوگوں سے فرمائے جو تحریک اسلامی کا خواب اپنی آنکھوں میں رکھتے ہو اور اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہو۔ یہ چند چیزیں میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی کا شکر گزار ہوں، اور یاد دہانی کے طور پر یہ چیز کہ آپ کو جو ہے یہاں سے اپنی زندگیاں لگانے کا فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ اس طرح کے کئی پروگرام ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے ہاتھ میں جو ہے صرف پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسرتوں والے دن سے بچائے اور ہماری مدد و نصرت فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر اس پروگرام کا اختتام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔